دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ انبیاء علیہم التسلیم کے ناموں کا تذکرہ ہے اور باقاعدہ نشانیوں کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، اور اسی طریقے سے کعبۃ اللہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب وہ کنواں ہے جس میں بھائیوں نے انہیں ڈالا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کوہ طور ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو یہاں پر دکھلائی گئی ہے طالبات۔ انبیاء علیہ السلام کے وہ قرآنی نام جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی کے بازو میں اسی موضوع پر انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں۔ واضح رہے کہ ویسے تو تقریباً 1,24,000 تقریباً انبیاء علیہ السلام، 1.25 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، لیکن صرف قرآن کریم میں 25 انبیاء علیہ السلام کے نام موجود ہے کم و بیش، تو ان ناموں کو، قرآنی ناموں کو یہاں پر ماشاءاللہ طالبات نے جمع فرمایا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ یہاں پر تصویر کے ساتھ وضو کا مکمل طریقہ بتلایا گیا ہے کہ وضو میں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ زیر نظر کہ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ پہنچوں سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے 3 دفعہ کلی کرنا ہے، ناک میں 3 مرتبہ پانی لینا ہے۔ یہ پورا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے پریکٹیکلی۔ بہت سی دفعہ وضو ہم کرتے ہیں لیکن وضو کرنے میں غلطیاں ہوتی ہے، آگے پیچھے کر لیتے ہیں، تو کس عضو کے بعد کون سا عضو دھونا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو سمجھانے کی اور بتلانے کی ماشاءاللہ کوشش کی گئی ہے۔ بڑا دلچسپ یہ موضوع ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے ماشاءاللہ دیکھیے عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے تصویر کے ساتھ میں، کہ عورت کس طریقے سے کھڑی رہے، کس طریقے سے رکوع کرے، اور کیسے سجدہ کرے، اور کیسے جلسے میں بیٹھے۔ یہ ایک پورا طریقہ بہت بہترین انداز سے ماشاءاللہ سمجھایا گیا ہے۔ کافی حد تک ہم ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اپنی نماز میں سدھار پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ ان طالبات کو جزائے خیر دے جنہوں نے بہترین انداز میں اپنی محنت کا ماشاءاللہ مظاہرہ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا چارٹ بنا ہوا ہے کہ وضو کرنے سے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں خشوع کیسے حاصل ہو، اس کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، اس کو انگریزی میں بتلایا گیا ہے کہ ہمارا دل و دماغ کیسے رہے اور کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، تو اس کو اس چارٹ کے ذریعے سے الحمدللہ سمجھایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہترین بات ہے۔ بہت اہم موضوع ہے کہ عورت کو نامحرم سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بتلایا گیا ہے کہ کس طریقے سے عورت کو غیر محرم سے پردہ کرنا چاہیے۔ حدیث اس سلسلے میں پیش کی گئی ہے، اور برقعے کی ایک نشانی دی گئی ہے کہ برقع عورت کا کیسا ہونا چاہیے، اور آج معاشرے میں عورتیں برقع کیسے پہنتی ہے، تو ایک باحیا برقع کیسے ہو، اس سلسلے میں بھی ماشاءاللہ یہاں پر نشاندہی کی گئی ہے، اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور پھر مزید اسی سے متعلق ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بسا اوقات ہمارے یہاں پر رشتہ داری میں کوئی بندش نہیں ہوتی ہے اور کوئی حد بندی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم شرعی غیر شرعی میں کوئی فرق، اور محرم اور نامحرم میں ہم بظاہر کوئی فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس میں بتلایا گیا ہے باقاعدہ کہ جن لوگوں سے پردہ کرنا فرض اور ضروری ہے، تو ان کو بتلایا گیا ہے کہ کن کن لوگوں سے عورت نے پردہ کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ قرآن کریم کی آیت کا حوالہ بھی اس میں دیا گیا ہے۔ بہت بہترین، اللہ قبول فرمائے ان کے موضوعات کو، کس طریقے سے انہوں نے بات کو پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے کپڑوں کے سلسلے میں ہی حجاب کس طریقے سے ہونا چاہیے اور کس طریقے سے حجاب کرنا چاہیے، قرآن کریم میں حجاب کہاں ذکر کیا گیا ہے، اور حجاب کے سلسلے میں کیا رہنمائی اور کیا ہدایات دی گئی ہے، اس کو ایک بہترین انداز سے ماشاءاللہ سمجھایا گیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم سے متعلق کتنا بہترین ماشاءاللہ یہ موضوع اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو تجوید کہتے کس کو ہے؟ ایک مختصر سا خاکہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے
کہ اور ماشاءاللہ یہاں پر طالبات تجوید کے ساتھ ہی قرآن کریم کو پڑھتی ہے، جو نورانی قاعدہ ہے، تو ایک مختصر نورانی قاعدہ اس پورے ماشاءاللہ اس ماڈل کے اندر جمع ہو چکا ہے کہ کس حرف کے بعد گننا ہوگا نہیں ہوگا، کہاں گننا کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں کھینچنا چاہیے کہاں نہیں کھینچنا چاہیے، کتنا بہترین انداز سے ماشاءاللہ سمجھایا۔ یہ بہت ہی بڑی دانائی اور عقل مندی کی بات ہے کہ اس طریقے سے قرآن کریم کی تجوید کے سلسلے کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین بات ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر قرآن مجید کے سورتوں کے نام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، تو چند سورتوں کے نام یہاں پر موجود ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ ہے تو بقرہ کو گائے کہا جاتا ہے، آل عمران عمران کی اولاد ہے، اسی طریقے سے مائدہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان ہے، اور انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مختلف سورتوں کے جو نام ہیں تو ان ناموں کا مطلب اردو میں اور انگریزی میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی تحقیق اور یہ بھی ایک بہت اچھا ماشاءاللہ کام ہے۔ اب یہاں سے کھانے اور پینے کے آداب کیا ہے اسلامی، کہ کس طریقے سے کھانا چاہیے، کس طریقے سے پینا چاہیے، اسلامی کیا آداب ہے، اس کو کچھ شکلوں میں پیش کیا گیا ہے، کچھ لکھاوٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک اچھا میسج ہے کہ اس کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں لے آئے اور ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہم الحمدللہ عمل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ یہ بھی کھانے کے آداب مختصر پیش کیے گئے ہیں ماشاءاللہ، ایک شکل کی تصویر کی شکل میں۔ بہت اچھی بات ہے کہ کس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے۔ دیکھیں یہ کتنی بہترین یہاں پر کتنا بہترین ماڈل بنایا گیا ہے۔ ایک موت کا پس منظر ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوتی ہے اور قبر تک کا سفر کیسے ہوتا ہے، اس کو پیش کیا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہاں پر غسل کے لیے پانی تیار ہے، اور پھر کفن و دفن کا معاملہ ہے، تکفین کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد پھر جنازہ جاتا ہے اور جنازے کے سامنے نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر قبر میں تدفین ہو رہی ہے۔ ایک پورا موت کا منظر ہمارے سامنے ہے، جو موت ہمارے لیے سب سے بڑی عبرت اور یقیناً ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے۔ یہ اس ایک چھوٹے سے ماڈل سے ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت الحمدللہ حاصل ہو رہی ہے۔ یہاں پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نصیحتوں میں سے چند نصیحتوں کو یہاں پر طالبات نے جمع کیا ہے کہ کس طرح کن لوگوں کی عزت کرنی چاہیے اور 3 چیزوں کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ایک اچھی نصیحت کا ایک چارٹ ہمارے سامنے ماشاءاللہ موجود ہے۔ دیکھیے یہ مختلف محنتیں اس کے بنانے میں طالبات کو کافی دن لگے ہیں اور اچھی خاصی انہوں نے محنت کی ہے، اور یہ وہ طالبات ہے جو ماشاءاللہ اسکول اور کالجز کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ مدرسے میں صرف 3 گھنٹہ وہ پڑھتے ہیں، اور یہ سب چیزیں صرف مدرسے میں ہی بنائی گئی ایسا نہیں، بلکہ ہماری معلمات نے ان کی رہنمائی کی ہے، اور معلمات کی رہنمائی اور سرپرستی میں اپنے گھروں میں انہوں نے ان چیزوں کو ماشاءاللہ بنایا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک ماڈل ہے حج کے ارکان، کہ حج میں کیا کیا چیزیں کرنی ضروری ہے۔ بطور نمونہ ماشاءاللہ کعبۃ اللہ کا ایک چھوٹا سا مجسمہ اور تصویر یہاں موجود ہے۔ صفا و مروہ پہاڑی کی شکل دی ہوئی ہے، مزدلفہ میدان دیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر مینا کا میدان دیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور درمیان میں باقاعدہ چیزوں کو لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی چیزیں حج میں کی جاتی ہے۔ تلبیہ موجود ہے کہ تلبیہ کس طرح پڑھی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ موبائل میں تلبیہ وہاں پر جاری ہے الحمدللہ۔ یہاں ہم دیکھ رہے ایک چھوٹا سا ہمیں ترازو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ صرف ترازو نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ اعمال خیر اور اعمال شر کا ناپنے کا ذریعہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بہت سی جگہوں پر ذکر فرمایا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ داہنی طرف ماشاءاللہ نیکی کا پلڑا ہے اور بائیں طرف برائی کا پلڑا ہے۔ نیکی کا پلڑا جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اور برائی کا پلڑا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور جہنم کی ایک چھوٹی سی آگ کی ایک شکل بتلائی گئی ہے کہ کس طریقے سے جہنمیوں کو جہنم میں
داخل کیا جائے گا، آگ میں داخل کیا جائے گا۔ یقیناً ایک بہت بڑا ہمارے لیے میسج اور پیغام ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنے نام اعمال کو ہم کس طریقے سے موزون رکھیں، وزنی رکھیں، اور اعمال خیر کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھتے رہیں۔ اس ماڈل سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا الحمدللہ سبق مل رہا ہے۔ آئیے جنت کے دروازے کی طرف۔ جنت کے کل 8 دروازے ہیں، جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ مختلف عمل کے ذریعے سے، مخصوص اعمال کے ذریعے سے ان اہل جنت کو مدعو کیا جائے گا اور پکارا جائے گا، جس میں صدقہ پہلے دروازے پر ہے، صدقہ کرنے والے لوگ۔ پھر اس کی اسی طریقے سے پہلے دروازے پر ہے باب الصلاح، نماز پڑھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا ہے باب الجہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ اسی طرح باب الریان، روزہ رکھنے والے ہیں۔ باب الصدقہ، صدقہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے باب الحج، جو لوگ حج کریں گے ان کو اس دروازے سے داخل کیا جاوے گا۔ چھٹا دروازہ باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ باب المتوکلین، توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے اللہ پر لوگ ہوگے۔ اسی طرح باب الذکر والعلم، یعنی ذکر اور علم حاصل کرنے والے لوگ۔ یہ 8 قسم کے مخصوص لوگوں کو جنت کے مختلف دروازوں سے انشاءاللہ داخل کرایا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج اور سبق ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس طالبہ نے کس طریقے سے نیکیوں کو، جنت کے اعمال کو اور جہنم کے چند اعمال کو جو گناہ کبیرہ ہے اس کو انہوں نے جمع کیا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ بھئی جنتی اعمال کو اختیار کرنا چاہیے اور جہنمی اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک چھوٹا سا ماشاءاللہ ایک چارٹ ہے جس کے اندر 3 مسجدوں کا تذکرہ ہے۔ خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی، جو اسلام کی 3 عظیم الشان مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنا دیگر مساجدوں کے مقابلے میں ثواب کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے۔ تو ان تینوں مسجدوں کی عظمت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ان تینوں مسجدوں کا دیدار اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ اور کسی مخصوص مسجد کے سفر کو شریعت نے جائز بظاہر ثواب کا کام نہیں قرار دیا ہے کہ ان 3 مسجدوں کو دیکھنا در حقیقت یہ ثواب کا کام ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ ایک دلچسپ موضوع ہمارے سامنے موجود ہے۔ شادی کا ایک شرعی طریقہ اور شادی کا ایک غیر شرعی طریقہ ایک ماڈل کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے غیر شرعی طریقہ، جس کے اندر لڑکی کو مہندی لگایا جاتا ہے، ہلدی لگایا جاتا ہے، دلہے دلہن کو ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے سامان جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ سارے اور ویڈیوگرافی ہونا اور دوست احباب بلا تفریق مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ ملنا، یہ ایک غیر شرعی طریقہ ہے جو اس چھوٹے سے ماڈل میں بتلایا گیا ہے، اور اس کے داہنی طرف جو صحیح اور شرعی طریقہ ہے اس کو بتلایا گیا ہے کہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ بھئی نکاح مسجد میں ہو، پیچھے مسجد کا ایک نمونہ دیا ہوا ہے، دلہا الگ ہو، دلہن الگ ہو اپنی جگہ پر، مہر ہو مخصوص، چھوارے تقسیم کیے جائے، خوشبو لگائی جائے۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ ہلدی مہندی کا کھانا اس کے اوپر کٹ کیا گیا ہے کہ اس قسم کا کوئی کھانا شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اور پھر مزید اصل جو دعوت ولیمہ ہے، جو شرعی طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اس کو پیش کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ شادی سادگی اور آسانی سے ہو تاکہ اللہ کی طرف سے ہم خیر اور برکت کو حاصل کر سکیں۔ یقیناً ایک بہت بڑا میسج اور ایک بہت بڑا پیغام اس ماڈل کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ زکوٰۃ، جو ایک مستقل رکن اسلام ہے، ارکان اسلام میں سے، تو کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو مختصر طور پہ اس کے نصاب کو پیش کیا گیا ہے کہ کوانٹٹی کتنی ہو تو زکوٰۃ ہوگی اور کتنا نکالنا چاہیے، وہ دونوں چیزوں کو پیش کیا گیا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے پیچھے کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ دیکھیے سونا ہے، سونے کا نصاب ہے 8.5 تولہ اور 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالے گی، اور سونے کی کوئی چیز جو اصل میں سونا نہیں ہے لیکن گولڈ کی بظاہر ایک چیز رکھی ہوئی ہے یہاں پر، چاندی کے نصاب کے اعتبار سے چاندی رکھی ہوئی ہے، مال تجارت کے لیے کیش رکھا ہوا ہے، اناج، کھجور اور منقع، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے چاول کا نمونہ ہے، منقع ہے اور کھجور کچھ رکھی ہوئی ہے، اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بکری کا نصاب پیش کیا گیا ہے، بکری کی تصویر سامنے موجود ہے۔
گائے بھینس یہ جو جانور ہے اور ان کی تصویر سامنے رکھتے ہوئے بتلائی گئی ہے کہ کتنے جانور ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اونٹ کتنے ہو تو اس پر کیا فرض ہوتا ہے، اس کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک مختصر نصاب زکوٰۃ اس ماڈل کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، بہت بہترین شکل ہے۔ جمعہ کی سنتیں بڑی خوبصورت انداز سے بتلائی گئی ہے کہ جمعہ میں کیا کیا کرنا چاہیے، غسل کرنا ہے، عمدہ کپڑا پہننا ہے، ناخن کٹوانا ہے، عطر لگانا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، سورہ کہف پڑھنا ہے، مسواک لگانا ہے، اور اسی طریقے سے سرما لگانا ہے۔ جو مسلمانوں کی عید کا دن ہے تو اس حیثیت سے سنتوں کے ذریعے سے اپنے عید کو ہم منانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اجر و ثواب کے مستحق بن سکیں۔ آگے ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے ہمارے سامنے کہ قرآن اور سائنس کے ذریعے سے کیا قرآن اور سائنس کا کیا ربط ہے، یہ اس چارٹ میں بتلایا گیا ہے۔ تھوڑا اور آگے کر کے ان چیزوں کو نمایاں کیا جائے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس ایک الگ موضوع ہے، حقیقتاً سائنس در حقیقت قرآن کریم کا ایک حصہ ہے اور ایک جزء ہے کہ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتلا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آج وہ باتیں ہو بہو سائنس ثابت کر رہی ہے اور بتلا رہی ہے کہ اور اس کو ماننے پر مجبور ہے۔ ان ساری چیزوں کو، آسمانی اور نظام شمسی کو ایک بہترین انداز سے اوپر پیش کیا گیا ہے کہ بھئی زمین کی کیا حیثیت ہے، ستارے سیاروں کی کیا حیثیت ہے، اور اسی طریقے سے سمندر، اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ذکر فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر جو بالکل الگ الگ ہے لیکن ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک آڑ اور ایک پردہ رکھا ہے۔ دیکھیے یہ مختلف نمائشی چیزیں ہیں، بہت بہترین یہ موضوع ہے الحمدللہ۔ اللہ ان طالبات کو، ان کی محنتوں کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہاں بھی ایک ارکان اسلام کو ذکر کیا گیا ہے، سبحان اللہ، کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے جو نمبر ذکر کیے نماز، صلاۃ کے لیے دیکھیے ایک شخص نماز پڑھ رہے اپنے گھر میں ایک مصلی بچھا کر، کہ نماز یہ بنیادی اسلام کا رکن ہے، اور نماز کتنی فرض ہے اس کو بھی ایک کونے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر روزہ فرض ہے، اس کے لیے کچھ افطاری کا سامان یہاں پر رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اور چوتھے نمبر پر زکوٰۃ فرض ہے، تو بطور نمونہ گیہوں، اناج اور کچھ کرنسی اور پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ ان چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر حج ہے، جو حج کے لیے چند چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک شکلی اعتبار سے اور تصویر کے اعتبار سے اسے بتلانے کی کوشش کی گئی کہ انسان اپنے ان ارکان اسلام پر خاص سے توجہ دے کر اپنے ان ارکان اور ستونوں کو مضبوط کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اس چھوٹے سے چارٹ میں جو سنت چیزیں اور حدیث سے ثابت ہے کہ ان چیزوں کے کھانے میں کیا فضیلت اور کیا فائدے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا اہتمام فرمایا ہے، یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے بٹر یعنی مکھن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھن کو پسند فرمایا اور حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ کھجور، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی، اور اسودین پر ہمیشہ آپ کا گزارا ہوتا تھا جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر گوشت کا تذکرہ ہے، اور نیچے تربوز کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے ہنی یعنی شہد ہے، اور اسی طریقے سے چقندر ہے اور کدو ہے۔ یہ وہ سب غذائیں ہیں جو چند غذاؤں کا تذکرہ جو حدیث میں ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیے اس چارٹ میں مختلف طریقے سے جو قرآنی آیات خوبصورتی کے ساتھ جو لکھی ہوئی ہے اس کی یہاں پر ماشاءاللہ چند شکلیں ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں کو خوبصورت انداز میں اس چارٹ میں ماشاءاللہ جمع کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک محنت کا کام ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اسی طرح کونے میں نبی کریم اسماء حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کو ماشاءاللہ جمع کیا گیا خوبصورتی کے ساتھ میں۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی 99 نام کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی کون کون سے نام ہیں۔
یہ جو ہم آخر میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک بڑی محنت سے بنایا ہوا ایک ماڈل ہے کہ اصحاب فیل کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جا رہا تھا تو اس کی طرف ایک اس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ غار سور کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس غار میں پناہ لی تھی اور کس طریقے سے کبوتروں نے جالا تن دیا تھا اور کبوتروں نے گھونسلہ بنایا تھا اور مکڑیوں نے جالا تن دیا تھا، اس کی طرف کتنے بہترین انداز سے اور خوبصورتی سے ماشاءاللہ یہ غار سور کو بنایا گیا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں راستہ نکالا ہے جس کا اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس طریقے سے سمندر سے اللہ تعالیٰ نے راستوں کو نکالا ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، تو اس طرح چاند کے دو ٹکڑے کر کے اس معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جو کنویں میں ڈالا تھا تو اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کنواں کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اس مصیبت اور اس تکلیف کو بھی اللہ کے لیے جھیل لیا۔ اسی طرح ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، تو اس طرف بھی اس معجزے کی طرف اور اس واقعے کی طرف اس ماڈل کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا۔ بڑی محنت کے ساتھ بنایا گیا، کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے شکل دینا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور اوپر نام لکھا ہے انہوں نے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو معجزات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے وہ چند معجزات اس ماڈل کے اندر موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا ماڈل ریممبر اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب جو چیزیں ہوتی ہے الحمدللہ کہنا، جب کوئی ہمیں اچھائی ملے نعمت ملے تو الحمدللہ کہنا، کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا، یا ہے کہ جب کام ہو جاوے تو اچھا کام دیکھے تو اس پر ماشاءاللہ کہنا، کسی اچھے کام کا ارادہ ہو تو اس پہ انشاءاللہ کہنا، اور اسی طریقے سے اچھے کام پر سبحان اللہ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے جو ہمیشہ بندے مومن کی زبان پر ہونا چاہیے۔ اور یہ آخر میں جو چیز نظر آ رہی ہے صدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے کیا کرتا ہے، بچاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ماڈل نہیں ہے بلکہ ماڈل کے ساتھ ساتھ ایک ترغیب اور رغبت بھی دیتا ہے کہ آپ اس صدقے کے ڈبے میں اور صدقے کے اس باکس میں صدقہ کرے اور اسی طریقے سے مدرسے کا اپنے طور پہ تعاون بھی کرے۔ یہ بھی ایک اس کے ذریعے سے میسیج ہے۔ الحمدللہ یہ ایک پوری ایگزیبیشن کی جو تمام چیزیں ہیں فردن فردن آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ بڑی محنت کا کام ہے۔ یہاں پر ہمارے علماء کرام بھی الحمدللہ موجود ہے۔ ہمارے آج کے جج صاحب ہے، ان کی ججنگ بھی ہوگی، باقاعدہ طالبات کو نمرات بھی دیے جائے گے اول دوم سوم۔ تو اس سلسلے میں ہمارے مفتی ایمن صاحب ہے جو ہمارے آج کے جج ہے پہلے، اور اسی طریقے سے مفتی سعود صاحب جو معائنہ کر رہے ہیں۔ تو ہم کچھ آج کے ایگزیبیشن کے سلسلے میں کچھ تاثرات ہم مفتی ایمن صاحب کے زبانی انشاءاللہ سننا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں پر یعنی لڑکیوں کے مدرسے کے اندر جو داپولی تعلقے کے اندر لڑکیوں کا مدرسہ چلتا ہے جامعۃ الصالحات للبنات، آج اس کا اسلامی ایگزیبیشن جو رکھا گیا ہے، اسلامی طور پر معلومات لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے جو چیزیں بنائی گئی ہے نمونے کے طور پر کہ اس کے ذریعے لوگوں تک یعنی معلومات کو پہنچایا جائے، وہاں پر الحمدللہ آج بطور جج آنا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز کے اندر اور بہت ہی محنت سے یعنی طالبات نے یعنی جو چیزیں بنائی ہیں جو چارٹ کے طور پر اور نمونے کے طور پر جو ہمارے اسلام کی بنیادی معلومات کو نشر کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے لوگوں تک یعنی وہ چیزیں معلوم ہو جائے، تو اس کے اعتبار سے جو محنتیں کی ہے اور اپنی محنت کا جو بہترین مظاہرہ کیا ہے، تو ماشاءاللہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی، اور ہم دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان طالبات کی محنتوں کو قبول فرمائے
اور انہیں مزید ترقیات سے نوازے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مدرسے کے جو محتمیم ہیں اور جتنے بھی یعنی مدرسے کے منتظمین ہیں اور طالبات کو پڑھانے کے لیے جو ان کی آپائیں ہیں، تمام کا یعنی ہم یہ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام کو مزید ترقیات سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور ہمارے جج صاحب مفتی سعود صاحب آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ ماشاء اللہ، آپ مہاڑ میں فی الوقت رہتے ہیں اور منڈن گڑھ سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج صبح میں آپ نے حاضری دی ہے، اور ہم ان سے اصلاح کی امید رکھتے ہیں کہ آج آپ نے جو یہ ایگزیبیشن دیکھا ہے اس میں جو کچھ اچھائی ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کرے، جو کچھ کمی کوتاہی ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کرے، تاکہ آئندہ اور منظم انداز سے ہم اس سلسلے میں فکرے کر سکیں۔ مفتی صاحب ایک اپنی صلاحیت رکھتے ہیں، ایک مستقل اپنے آپ میں ایک فرد نہیں بلکہ ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بالخصوص اسکول اور کالجز کے اعتبار سے آپ بڑی مہارت رکھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سابق مجلس علمی کوکن جو الحمدللہ ایک فعال ٹرسٹ ہے جو اپنے طور پہ اسکول اور کالجز میں اسلامیات اور دینیات کی محنت اور فکریں کرتی ہے طلبہ و طالبات میں، تو آپ اس کے منتظمین میں سے ہیں اور ذمہ داروں میں سے الحمدللہ کافی سالوں تک آپ نے یہ ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ آج ہمارے سامنے مفتی صاحب ماشاءاللہ موجود ہے، تو آج کے ایگزیبیشن کے کچھ تاثرات ہم ان کے زبانی انشاءاللہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس وقت میں داپولی کے ہمارے انجمن دردمندان تعلیم و ترقی ٹرسٹ برانچ داپولی کے ذمہ داروں کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ ہماری اس ٹرسٹ کے ضمن میں چلنے والا ایک مدرسہ جامعۃ الصالحات جو بچیوں کے لیے بڑی اچھی خدمات انجام دے رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس ادارے سے منسلک ہونا اور آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو الحمدللہ جس طرح کی محنت ہو رہی ہے بچیوں پر، یہ قوم کے لیے بہت ہی مبارکبادی کا پہلو ہے، اور ایک پیغام بھی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اس مدرسے میں اور اس ہونے والی محنت میں جوڑیں، تاکہ ہماری بچیاں اسلام کی اسلام کے اعتبار سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں اور اسلام پر جمے رہنے کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے آخری سبق بنا لے۔ اس وقت ہم لوگ اس ادارے کی پڑھنے والی بچیاں جو در حقیقت بڑی بڑی کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہی ہیں، اور اپنے وہ اوقات جو عام طور پر بچے ضائع کر دیتے ہیں، ان اوقات کی ترتیب بنا کر وہ بچیاں اس مدرسے میں آ کر الحمدللہ اپنے دین اور ایمان کو سنوارنے کی کوشش کر رہی ہیں، اسلامی اخلاق، تہذیب، پردہ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ رہی ہیں۔ آج جس پروگرام میں ہم شرکت کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے مفتی حسین صاحب اور مولانا شبیر صاحب، ان کے ساتھی جو ہے مولانا سرفراز اور دیگر ان کے جو ساتھی ہیں مفتی شہباز وغیرہ، میں سب کے نام نہیں لے پاؤں گا۔ میں سب کو بہت مبارکبادی دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا گویا ایک ماڈل قوم کے سامنے پیش کیا ہے جس پر اور منظم اور بہترین کام مستقبل میں ہونے کی بڑی امیدیں ہو گئی ہے۔ یہاں پر جتنے بھی ماڈل رکھے ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بنایا گیا ہے۔ یہ سائنس ایگزیبیشن نہیں، بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ سائنس اور اسلام کو ملا کر بنایا ہوا ایک ایگزیبیشن ہے، بہت ہی بہترین۔ اپنی بچیوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، اور کچھ ماڈل تو واقعی دیکھنے کے قابل ہیں، جنہیں دیکھ کر ہم بلا جھجک یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو صحیح رخ دیا جائے۔ صلاحیت انسان کے اندر ہو، استعمال ہو جاتی ہے، اب اس کا استعمال درست ہو، اس کی ذمہ داری قوم کے رہنماؤں پر، قوم کے ذمہ داروں پر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرے، اور یہ انہی صلاحیتوں کو اچھا رخ دینے کی، ان صلاحیتوں کو اچھا استعمال میں لانے کا ایک بہترین ماڈل ہے جو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ یہاں کے ذمہ داروں کو اور خصوصاً ہمارے انجمن دردمندان تعلیم و ترقی ٹرسٹ کے مرکزی اور بانی صدر مفتی رفیق صاحب کو اس موقع پر خصوصی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کے لگائے ہوئے اس جو پودے کا الحمدللہ ثمر آج قوم محسوس کر رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، ان کی گود میں پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو نظر بد سے بچائے
اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے. یہ دعا میری طرف سے ہے اور ہم سب کی طرف سے ہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.